اللہ 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 اللہ۔ حضرت علی کا فرمان ہے، میں سورۃ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 10 اونٹوں پہ لا دی جائے گی، ایک آیت کے لیے 10 اونٹ۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے مصلی پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا میں تمہیں آج بسم اللہ کا مطلب بتاتا ہوں، اور با سے شروع کیا۔ عربی وہ زبان ہے جس کے حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے، ہماری اے بی سی کا کوئی مطلب نہیں جب تک جڑے نہیں، مرکب نہ ہو۔ اور عربی وہ زبان ہے جس کا ہر حرف الگ بھی کئی معانی رکھتا ہے۔ تو با کو بولنا شروع فرمایا اور فجر کی اذان ہو گئی، با کا مطلب پورا نہیں ہوا۔ اتنی وسعت ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، وہ علم کا سمندر تھے، یتفجر العلم من جوانبہ وتنطق الحکمت من نواحیہ، ان کے روئیں روئیں سے علم کے چشمے بہتے تھے اور ان کے چاروں طرف حکمت نے ان کا احاطہ کیا ہوا تھا۔ تو ہماری نسل کی دوڑ ڈگری کے پیچھے، علم کے پیچھے تو ہے نہیں۔ اتنا بڑا زرعی ملک ہے اور ہمارا بیج باہر سے آ رہا ہے، چونکہ ہماری دوڑ صرف ڈگری کے پیچھے ہے کہ ڈگری مل جائے اور تنخواہ اچھی ہو، کم کرنا کوئی نہ ہوئے، صرف 2-4 سائن کرنے ہوئے تو 2-4 کپ چاہ دے پیویں تو گھر جا کے موجاں کریے، تو تمہیں کیا ملے گا؟ علم کے لیے تو کھپنا پڑتا ہے، اپنی جوانی کو تج کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کچھ حصہ ملتا ہے۔ علم کوئی مغرب کی میراث تھوڑے، علم تو اللہ کی عطا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو، کیا پڑھو یہ نہیں کہا، پڑھو کیا پڑھو یہ نہیں کہا، پڑھو اس رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ تو کیا پڑھو یہ نہیں ذکر کیا، اس کو عام کر دیا کہ میری شریعت بھی پڑھو، میری دنیا بھی پڑھو، اپنی ضرورت کا علم بھی پڑھو۔ آئنسٹائن جو ہے نا، وہ مطالعہ کر رہا تھا، آخری 10 سال اس کے ہیوسٹن میں گزرے، وہیں مرا 50s میں، 51 کے 53 میں۔ تو اس کی بیوی نے آ کے کھانا رکھا اور کہا کہ میں کھانا رکھ کے جا رہی ہوں، کھا لو۔ ان کا ٹھیک ہے۔ تو اس نے ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے، ادھر پڑھ رہا ہے، ادھر کھا رہا ہے۔ جب تھوڑی دیر بعد اس کی بیگم آئی، کہنے لگی کھانا نہیں کھایا؟ میں تو کھا لیا۔ کہا کدھر؟ یہ تو ادھر دیکھو سارا ایسے ہی پڑا ہوا ہے۔ تو اس نے دیکھا تو یہ کھانا تھا اور یہ قریب ایک گلدان تھا، اس میں پھول تھے، تو اس کا ہاتھ چلا گیا پھولوں کی طرف، تو پھول کھاندا گیا تو انہیں پتہ ہی نہیں لگا کہ میں روٹی کھا رہا ہوں کہ پھول کھا رہے ہیں۔ میرے عزیزو، قوموں کا زوال چیزوں کی کمی سے نہیں آتا، اخلاق کی کمی سے آتا ہے، کردار کی کمی سے آتا ہے۔ چند سال پہلے میں نیوزی لینڈ گیا، مجھے پتا چلا پورے ملک میں ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا، ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا، ایک جھوٹا کیس فائل نہیں ہوتا۔ جاؤ فیصل آباد کی عدالت میں 80% کے جھوٹے فائل، 80%۔ وکیل بھی لڑ رہے ہیں، فیسیں بھی لے رہے ہیں، کتنا لمکامنا ہے، سال 2 سال 5 سال فیس وکری۔ تو جہاں قانون کے محافظ قانون کے بیوپاری بن چکے ہوں، وہاں غیروں کو سازش کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں؟ تو میرے عزیزو، اپنے رب کو جانو، اپنے محبوب کو جانو، اس نبی کو جانو جس کی کبھی اللہ شہر کی قسمیں کھاتا ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کبھی اس کے بول کی قسمیں کھاتا ہے، وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، کبھی اس کی کتاب کی قسمیں کھاتا ہے، قاف والقرآن المجید، کبھی ان کے چہرے کی قسمیں اٹھاتا ہے، والضحیٰ، کبھی ان کی زلفوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، واللیل اذا سجا۔ ان 2 ہستیوں کو جانو گے تو والعصر بھی بیان کروں گا کہ یوں سارے قرآن کو اللہ نے سمیٹ کے 4 چیزوں میں بند کر دیا۔ والعصر، عجب قسم ہے، یہ قرآن کی آخری قسم ہے۔ قرآن کی پہلی قسم ہے فلا وربک لا یؤمنون، یہ قرآن کی پہلی قسم ہے۔ قرآن نے کئی قسمیں، پوری ایک کتاب ہے اقسام القرآن، ابن القیم نے لکھی ہے۔ قرآن نے قسمیں اٹھائیں، کیوں اٹھائیں، کیا کیا خوبصورتی ہے۔
قرآن کی سب سے خوبصورت قسم جو پہلی ہے، فلا وربک، اللہ کہہ رہا ہے اے میرے حبیب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انداز یوں ہے جیسے رب محمد کوئی اور ہے اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے۔ مجھے آپ کے رب کی قسم، جیسے میں کہوں مجھے آپ کے رب کی قسم، اپنے آپ کو بیچ میں سے نکال کر میں اگر کہوں تو یوں لگے گا کہ یہ کوئی اور ہے اور وہ کوئی اور ہے۔ فلا وربک، اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، انداز خطاب میں نکال کر پھر اپنے آپ کو اپنے حبیب کے ساتھ جوڑ کر پھر یوں کہنا مجھے تیرے رب کی قسم۔ یہ محبت کی جب انتہا ہوتی ہے تو یوں اظہار کیا جاتا ہے کلام عرب میں، یہ قرآن کی سب سے حسین قسم ہے، اور اس میں مرد و عورتوں کو پیغام ہے جب تک آپ کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے ان کا ایمان قبول نہیں۔ یہ پہلی قسم، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، آپ کے سامنے سر جھکائیں گے تو قبول ہیں ورنہ مردود ہیں، چاہے ابو لہب چچا ہو، اور قبول ہے چاہے بلال حبشی ہو، وہ قبول ہے، چاچا مردود ہے کہ اس نے آپ کا رد فرمایا، بلال نے آپ کے قدموں پر اپنی جان کو نشاور کیا، یہ قبول ہے وہ مردود ہے۔ پھر قرآن کی آخری قسم ہے والعصر، چار چیزیں ان سب بچے بچیوں کے لیے، آپ کے وی سی کے لیے، طارق جمیل کے لیے، ان سب کے 7 ارب انسانوں کے لیے چار چیزوں کے بغیر کامیابی ناممکن ہے، ناممکن ہے کہیں۔ والعصر، زمانے کی قسم، زمانے کی قسم کیوں اٹھائی ہے کہ زمانہ نہیں بدلتا، وہ ایک ہی رفتار سے چل رہا ہے، لہٰذا یہ قانون آدم علیہ السلام سے لے کر آخری قیامت کے دھماکے تک باقی رہے گا کہ کامیابی کا معیار چار چیزیں، آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ایک ہی ہے، یہ نہیں بدلا، یہ نہیں بدل سکتا۔ والعصر، والعصر دوسرا مطلب وقت عصر کی قسم، عصر کے وقت کی قسم۔ یہ کلام اتر رہا ہے عربوں میں، عرب کے ماحول کو جاننا بھی ضروری ہے قرآن جاننے کے لیے۔ عرب کا ماحول ہے قتل و غارت، لڑائی مار کوٹائی، تو عصر کے بعد وقت تھوڑا رہ جاتا ہے، تو قافلے مسافر تیز چلتے تھے کسی محفوظ پناہ گاہ کی تلاش میں کہ جلدی پہنچ جائیں تاکہ دشمن کے حملے سے محفوظ ہوں، قتل و غارت سے محفوظ ہوں، ڈاکو کے ڈاکے سے محفوظ ہوں، تو تیزی آ جاتی تھی، کام میں تیزی آ جاتی تھی۔ حتیٰ کہ کام سمیٹنے والے دکاندار بھی، انہوں نے واپس جانا ہوتا تھا دیہاتوں میں تو جلدی 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 اپنے کام سمیٹتے تھے۔ تو والعصر کہ اللہ تعالیٰ یوں کہہ رہا ہے ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے، جو کہنے والا ہوں جلدی سے سن لو اور جلدی سے کر لو۔ والعصر، سارا ٹائم گزر چکا ہے اور پیچھے عصر اور مغرب میں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، 1.25 گھنٹہ ہوتا ہے، بس اتنا ہی وقت کائنات کو باقی ہے، اتنا ہی تمہاری زندگی کا وقت باقی ہے، جلدی سے یہ میری باتیں مان لو تاکہ تم کسی کنارے لگ سکو۔ ایک مطلب اور میں بیان کروں جو کسی تفسیر کا نہیں ہے، جو میں ابھی بیان کرنے لگا ہوں، یہ پہلے دو تو میں تفسیر سے بیان کر، یہ عربی ذوق کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں۔ عصر کہتے ہیں نچوڑنے کو، نچوڑنا، نچوڑنا۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ، اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے سورۃ نبا، نچوڑنے والوں سے پانی نچوڑا ہم نے، بادلوں کو معصرات کہتے ہیں۔ عصر، عصیر، نچوڑنا، جوس نکالنا۔ کبھی آپ میں سے کوئی سعودی آ جائے تو وہ ڈبوں پہ لکھا ہوتا ہے عصیر البرتقال، عصیر الجوافہ، عصیر تفاح، سیب کا جوس، آم کا جوس۔ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے، اچھا یہ گلاس ہے نا، اس میں اب 1 آم ڈالو تو نہیں آئے گا، لیکن 5 آموں کا جوس نکالو تو اس میں آ جائے گا۔ اس میں اب 2 سے تیسرا کنو ڈالو گے نہیں آئے گا، لیکن اب 7-8 کنوؤں کا جوس نکال کے ڈالو گے تو اس میں آ جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو میرا رب یوں کہہ رہا ہے والعصر، ارے یونیورسٹی والو تم میرا سارا قرآن نہیں پڑھتے ہو، نہ پڑھو، تو میں سارے قرآن کا جوس نکال کے نچوڑ کر 6234-36 اختلاف ہے آیات کو میں نے جمع کیا اور اس کو نچوڑا اور ان کا جوس نکالا اور 1 گلاس میں ڈال کے تمہارے آگے رکھ دیا، جو امام شافعی نے فرمایا
کہ بس یہی کافی اگر عمل کرنا چاہتے ہو، چونکہ سارا رس نکل کے اس ایک صورت میں آ چکا ہے، والعصر، جوس نکال کے آپ سب کے سامنے پیش کر دیا ہے، اب لینا آپ کی مرضی ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اس آیت میں، اس صورت میں ہیبت اور جلال ہے۔ تھوڑا پیچھے جمال آیا ہے، والتین والزیتون میں جمال ہے، یہاں جلال ہے، چونکہ ٹائم ختم ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ یوں زبان حال سے کہہ رہا ہے کہ اتنا تو میں کہہ چکا ہوں، پھر بھی نہیں سمجھتے ہو تو میری دھمکی اب سن لو۔ اس آیت میں جلال ہے، کہنے والا غصے میں ہے، کہ جیسے ٹیچر سمجھاتے جب تھک جاتا ہے اور نہیں اگلے سمے پھر وہ غصے میں آ جاتا، ماں بھی غصے میں آ جاتی، باپ بھی آ جاتا ہے، ٹیچر بھی آ جاتا ہے۔ ایک مثال ہے، اللہ تو اس سے پاک ہے، اللہ اس قسم کے تاثر سے پاک ہے، صرف کلام کو واضح کرنے کے لیے ہے کہ یہاں آیت میں، اس صورت میں جلال ہے کہ 6000 آیات تمہیں سمجھائیں، تم نے سر نہ اٹھایا، اب دھیان سے سنو، نچوڑ جوس پیش کر رہا ہوں، اور آخری موقع ہے، اس کے آگے پھر قسم بھی کوئی نہیں اور یوں جامع بات بھی کوئی نہیں ہے، لہذا لینا ہے تو لے لو ورنہ تباہی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پوری دنیا کے انسان ناکامی میں ڈوب گئے۔ یا فی کا لفظ بہت خوفناک شکل دکھا رہا ہے کہ پوری دنیا ایک ناکامی کا سمندر ہے اور انسانیت کا سفینہ اس میں غرق ہوتا جا رہا ہے۔ میں اس صورت کا یہ لفظ جبوتی میں جا کے سمجھا، جب ہمارا سفر تھا کشتی کا، ہماری کشتی آگے وہ ذرا جدید تھی اور دوسری کشتی پیچھے وہ ذرا پرانی تھی، وہ سٹیمر تھا، اس میں 250-300 افراد تھے، ہماری وہ فوجی کشتی تھی اس میں 25-30 تھے، تو وہ پچھلی کشتی ڈوب گئی، اوور لوڈ تھا یا کیا تھا اللہ ہی جانتا ہے، سے 2-3 ہچکولے لیے اور یوں الٹ گئی اور اس میں کوئی 150 آدمی شہید ہو گئے۔ تم تھوڑا سا آگے تھے، ہمیں پچھلا منظر تو نظر نہیں آیا لیکن ہمیں خبر مل گئی کہ کشتی ڈوب گئی، تو ایک دم میرے منہ سے نکلا کوئی بچا ہے، چونکہ میں تو ان کو یوں تو ہم ساتھ ساتھ تو چلے تھے، ہم تیز تھے، ہم آگے نکل گئے، وہ تھوڑا پیچھے رہ گئے تھے۔ میں نے کہا کوئی بچا ہے؟ میں نے کہا پتہ کوئی نہیں۔ ان الانسان لفی خسر، جلال ہے، ساری دنیا کے مرد عورت ناکامی میں ڈوب گئے۔ تو ایک دم گھبرائی ہوئی آواز آئی، یا اللہ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچا؟ یہ سارے گئے؟ تو اللہ نے کہا نہیں، کچھ بچ گئے۔ اللہ کا لفظ ہمیشہ کمی کو بتانے کے لیے آتا ہے، اللہ کے بعد جو ہوتا ہے نا تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ سارے آ گئے، ہاں جی، صرف طارق جمیل نہیں آیا، ہاں؟ تو صرف اردو میں اللہ، صرف کا مطلب ہوتا ہے اب بعد میں لوگ تھوڑے رہ گئے، جی سارے ابا جی بس صرف 2-3 نہیں آئے، اللہ 7 ارب انسان تباہ ہو گئے، اللہ کچھ بچ گئے۔ کون بچ گئے؟ یہ 4 کام جنہوں نے کیے وہ بچ گئے۔ کون؟ آمنو، اس شرط کے لگنے سے سارے کافر ناکامی میں چلے گئے۔ عمل الصالحات، اعمال صالحہ کی شرط سے ایمان والے ناکامی میں چلے گئے۔ وتواصوا بالحق، حق کی دعوت، یہ جو تبلیغ کا کام ہو رہا ہے جس سے آپ اللہ کے فضل و کرم سے پوری دنیا میں اللہ نے پھرائی ہے اور کئی دفعہ پھرائی ہے، اللہ نے ہمیں یہ عزت دی ہے کہ یہاں سے قافلے بن بن کے پورے عالم میں اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ اور میں جنگلوں میں گیا ہوں، وہاں بھی تبلیغ کو دیکھا ہے، اور برف پوش چوٹیاں یورپ کی، وہاں بھی تبلیغ کے کام کو دیکھا ہے۔ تو تیسری شرط لگانے سے عمل والے نکل گئے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی شرط لگانے سے تبلیغ والے نکل گئے۔ ہر جگہ ناکامی کے مفہوم میں تھوڑا فرق ہے۔ ایمان کی شرط سے ناکامی ہے جہنم، کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ وہ فرشتوں سے کہیں گے ادعوا ربکم یخفف عنا یوما من العذاب، عذاب تو تھوڑا کم کر دو، فرشتوں سے کہیں گے۔ وہ کہیں گے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، کوئی بتانے آیا تھا؟ قالوا بلا، آیا تھا۔ قالوا فادعوا، کہ اب تمہاری دعاؤں کو کوئی صلہ نہیں ہے۔ جب دیکھیں گے کہ عذاب کم نہیں ہوتا تو پھر فرشتے سے کہیں گے لیقضی علینا ربک، مالک ہمیں موت دے دو، ختم کر دو۔ وہ کہیں گے انکم ماکثون، موت نہیں آئے گی، رہنا پڑے گا۔ پھر کہیں گے ربنا، یا اللہ
غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. یا اللہ غلطی کر بیٹھے معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے اخسوا فیہا ولا تکلمون، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، اب کبھی نکلنا نہ ہوگا. یہ بڑا خوفناک آنے والا وقت ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہم تو دیا سلائی نہیں برداشت کرتے، اور جبریل نے آ کر اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اگر جہنم سے اتنا سوراخ ہو جائے جتنا سوئی کا ناکا ہوتا ہے، اس سے نکلنے والا شرار اور چنگاری ساری زمین کو جلا کے راکھ کر دے گی، تو پتہ نہیں اندر کیا ہے. پانی کا ایک قطرہ جو زمین پر پڑ جائے تو قیامت تک کے لیے کوئی میٹھا پھل نہیں اگے گا، اور میٹھا پانی کسی کو میسر نہیں ہوگا، اور وہی پانی ان کو پینے کے لیے دیا جائے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایمان کی شرط نے سارے کافروں پر ناکامی کی مور لگائی کہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتے، ہمیشہ کی جہنم. ایمان کا آخری درجہ کیا ہے؟ اذا ساءتک سیئہ وسرتک حسنہ فانت مومن. نیکی کر کے خوش ہو اور گناہ کر کے دکھی ہو جاؤ، توبہ کرنے لگ جاؤ، تو تم ایمان والے ہو. یہ ایمان کامیابی تک پہنچانے کے لیے کافی ہے کہ اگر گناہ کر کے ندامت ہو اور نیکی کر کے خوشی ہو رہی ہو تو ایمان کا یہ درجہ جنت تک پہنچا دے گا. اور ایمان کا اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ حضرت علی کا فرمان ہے لو کشف الغطاء مزددت ایمانا، میری آنکھوں سے آسمان کے پردے ہٹا دو تو جنت جہنم اللہ کو دیکھ کر بھی میرے ایمان میں کوئی زیادتی نہیں ہوگی. یہ اعلیٰ درجہ ہے. اور اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جو حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا تیرے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اللہ کے عرش کو آنکھوں سے کھلا دیکھتا ہوں، جنتیوں کو خوش دیکھتا ہوں، جہنمیوں کو چلاتا دیکھتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرا ایمان مکمل ہو گیا. ایمان کا یہ درجہ، ایک حدیث سناؤں جس میں سارے ایمان کے پہلو آ جائیں گے. بنو علقمہ کا وفد آیا، آپ نے فرمایا کون ہو؟ کہا جی ہم ایمان والے ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا نشانی ہے؟ کیا نشانی؟ کہا جی 15 نشانیاں. 5 آپ نے بتائیں، 5 آپ کے ساتھیوں نے، 5 پہلے سے ہیں. آپ نے کہا اچھا میں نے 5 کون سی بتائیں؟ تو انہوں نے کہا جی اللہ پہ ایمان، ملائکہ پر ایمان، نبیوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان. یہ تو ہمیں آپ نے بتایا. اچھا 5 اللہ کا فضل ہے، یہ 5 ہمارے پاس ہیں. اچھا میرے صحابہ نے 5 کیا بتائیں؟ کون جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بتایا، نماز بتائی، روزہ بتایا، حج کو بتایا، زکوٰۃ کو بتایا. یہ 5 بہت سا ایمان والا طبقہ ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. بہت سا طبقہ اس سے غافل ہے. پھر کہنے لگے وہ 5 کون سی ہیں؟ اگلی 5 کا جو وہ 5 ہماری پرانی صفات ہے. کیا ہیں؟ کہ الشکر عند الرخاء والصبر عند البلاء والرضا بمر القضاء والصدق في مواطن اللقاء وترك الشماتة بالمصیبة اذا حلت بالاعداء. یا رسول اللہ، اللہ دیتا ہے شکر کرتے ہیں، اللہ لیتا ہے صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں، میدان جنگ میں کبھی پیٹھ پہ تیر نہیں کھاتے، سینے پہ کھاتے ہیں، اور دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. دشمن کو تکلیف میں دیکھ کر خوش نہیں ہوتے. زمانہ جاہلیت ہے. تو آپ نے فرمایا واہ 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 واہ، یہ تو انبیاء والی صفات ہیں. 5 میں بتاتا ہوں ایمان مکمل. وَأَنَا أُوصِيكُمْ بِخَمْسٍ لِيُكَمِّلَ اللَّهُ لَكُمْ خِصَالَ الْخَيْرِ كُلِّهِ. 5 میں بتاتا ہوں ایمان مکمل. کہ وہ کیا ہیں؟ لا تبنوا ما لا تسكنون، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ. بناؤ گھر بناؤ، بڑے بڑے نہ بناؤ. جتنے لوگوں نے بڑے گھر بنائے پشیمان ہوئے. اور ہماری شیطان ایسی آگے پٹی بڑھاتا ہے، جو ہی ہاتھ میں پیسہ آتا ہے پہلا کام بڑا گھر بناؤنا، پہلا کام بڑا گھر بنا. میں نے جتنوں سے کہا ارے بھائی اتنا بڑا نہ بنا، نہیں جی میری لوڑ ہی اتنی ہے. اور بعد میں نے اس کو پچھتاتے دیکھا، جی غلطی کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے. میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہا تھا لا تبنوا ما لا تسكنوا. گھر بنانے سے نہیں روکا. بڑے بڑے محل نہ بناؤ، جہاں رہنا نہیں وہاں بڑے بڑے محل نہ بناؤ. اگلی نسل نہیں رہ سکتی، یا لڑ پڑتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں یا بیچ دیتے ہیں. چونکہ
نسل بڑھتی ہے، گھر اتنا ہی ہے، وہ 10 کنال ہو 10 ایکڑ ہو، وہ ایک جگہ پہ کھڑا ہوا ہے، اگلی نسل کٹھی رہ نہیں سکتی، بیویوں کے مزاج الگ، بچوں کے مزاج الگ، لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں، جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، پھر یا مکان بکتے ہیں یا دیواریں پڑتی ہیں یا جائیدادیں تقسیم ہوتی ہیں یا مقدمے ہوتے ہیں یا آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو میرے نبی نے فرمایا ضرورت کا بنا لو، تمہاری اولاد اپنی ضرورت کا بنا لے گی، لیکن اسی پوتریاں دے بھی سوچے بیٹھے ہونے ہیں کہ ایتھے پڑ پوترا تے ایتھے دوترا تے ایتھے فلانا تے ایتھے فلانا، پتہ لگتا ہے بے مردیاں نہ اگلے ویچ وٹا کے تے ہو گئے۔ میرے نبی نے کہا لا تبنوا ما لا تسکنون، جہاں رہنا نہیں بڑے بڑے گھر نہ بناؤ، لا تجمعوا ما لا تاکلون، جو چیز استعمال میں نہیں ہے اسے روک کے مت رکھو، کسی ضرورت مند کو دے دو۔ واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، جس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اس سے حیا کرو، تمہاری تنہائی میں تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، حیا کرو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ لا تنافسوا فیما غدا عنہ تزولون، جس دنیا کو چھوڑ جانا ہے اس کے لیے حرام راستے مت استعمال کرو، جھوٹ، رشوت، چوری، ڈاکے، ملاوٹ، کھوٹ، ناپ تول کی کمی، یہ کام نہ کرنا، یہ کام۔ ورغبوا فیما غدا الیہ تصیرون، جس جنت میں جا کے رہنا ہے اس کا شوق رکھو جو تمہارا ایمان مکمل ہو گیا۔ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں جو ناممکن ہو اور مشکل ہو، جی ایمان تو بڑا مشکل ہے، بتاؤ اس میں کون سی چیز مشکل ہے آپ سب کے لیے، میرے لیے، جس کو ہم نہ کر سکتے ہوں؟ ایک ماحول کا بہاؤ ہے، اسے لڑنا تھوڑا سا مشکل ہے، لیکن یہ چیزیں اپنی ذات میں ساری آسان۔ دوسری شرط بتائی، اس ایمان کی شرط سے کافر نکل گیا، ہمیشہ کی جہنم میں چلے گا۔ دوسری شرط بتائی عامل الصالحات، جو نے اعمال صالحہ، عبادات کی شرط سے ایمان والے نکل گئے۔ ایمان والے کیسے نکل گئے کہ یہ سیدھے جنت میں نہیں جائیں گے، وایا جہنم جنت میں جائیں گے، اللہ باقی جسے چاہے معاف کر دو، اس کا اپنا نظام ہے۔ حجاج بن یوسف کو عمر بن عبدالعزیز نے دیکھا جہنم میں، آنتیں پھٹی ہوئی ہیں، پیٹ پھٹا ہوا، آنتیں نکلی ہوئی ہیں، اور ایسے گدھے کی طرح چکر کاٹ رہا ہے۔ تو پوچھا کیا حال ہے؟ کہا بس ایمان کی آس پہ پڑا ہوں کہ کبھی تو اللہ جنت میں ڈال دے گا۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہو جاتا ہے اور اعمال کا ذخیرہ نہیں ہے تو اللہ کا قانون ہے جہنم۔ مردہ جو بتائے نا خواب میں وہ صحیح ہوتا۔ میرا ایک فرسٹ کزن، جیسے ذمہ داروں کے بچے ہوتے ہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دی، جوانی میں مر گیا، بس وہ نمازیں اس نے پڑھی جو کبھی میں کھینچ کے مسجد میں لے گیا، یا پھر عید کی 2 نمازیں، اس کے علاوہ مجھے یاد نہیں۔ تو میں نے خواب میں دیکھا، میں نے کہا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا آگ کے تندور میں ہوں، آگ کے تندور میں ہوں۔ اب میرا تو خون، میرا تو چاچے کا تائے کا بیٹا، مجھے تو آگ لگ گئی۔ میں اس کے لیے پڑھنا شروع کیا، پھر حج کا انتظام کیا۔ تو حج کے بعد جب واپس آیا تو پھر مجھے نہیں خواب آیا، ایک اور ساتھی کو خواب آیا کہ طارق میاں سے کہو تمہارا تحفہ مجھے مل گیا، وہ جو میں نے حج کروایا اس کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے یہ بھی رکھا اس امت کے لیے کہ مرنے والوں کے لیے ایصال ثواب کرتے رہو تو ان کی بخشش کے سامان بن جاتے ہیں۔ تو اگر ایمان ہے اور عمل نہیں ہے تو سیدھا جنت میں نہیں جائے گا، وایا ہو کر جائے گا۔ اور اعمال میں میرے عزیزو، میں نماز کی پہلے تھوڑی بات کی تھی، روزے گرمی میں میرا اور آپ کے صبر کا امتحان ہے، میرے آپ کے عشق کا امتحان ہے کہ ہم اللہ کے لیے کتنی بھوک برداشت کرتے ہیں اور اللہ کے لیے کتنی پیاس کو برداشت کرتے ہیں۔ ہمارا روزہ تو شام کو کھل جائے گا، لیکن میرے نبی کی اولاد نے 72 گھنٹے کا روزہ رکھا تھا اور پیاسے ہی ذبح ہو کے اللہ کے پاس چلے گئے تھے، اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے عذر کے دروازے بند کر دیے تھے کہ وہ تو رمضان بھی نہیں تھا، پانی سامنے تھا، لیکن درندوں نے پانی روک دیا۔ حسینی قافلے کی بات کر رہا ہوں، اور چھوٹے 2 سال کے معصوم بچے سے لے کر حسین عالی مقام تک سارے گھر گھرانے نے 72 گھنٹے نہ پانی کا قطرہ نہ روٹی کا لقمہ، اور اسی بھوک پیاس میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور امت کو پیغام دے گئے، عاشق ہوں میں عشق کماں میں دل رکھیں وانگ پہاڑوں ہو، سہ بدیاں ہزار علامیں کر جانے باغ بہاراں ہو، منصور جے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزاراں ہو، عاشق سوئی حقیقی جڑا
قتل معشوق دے مننے سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے پمیں 100 تلواراں کھنے سچا عشق حسین علی دا باہو سر دیتے تے راز نہ بھننے. یہ پیغام دے کر گئے. ابھی ہمارا چھوٹا سا ٹیسٹ ہوگا, صبح سے شام تک 13, 14, 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا. اللہ دیکھے گا میرے لیے کتنا کو برداشت کرتا. تو اللہ نے ہمیں اپنی بخشش اپنے خزانوں سے دلانے کے لیے نماز دی, روزہ دیا, زکوٰۃ دی, حج کے اعمال دیے. حج زندگی میں 1 دفعہ, زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ, روزہ سال میں 1 مہینہ, اور نماز دن میں 5 دفعہ, دن میں 5 دفعہ. اور آپ نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. اور اللہ نے آسمان پہ بلا کے 50 نمازیں دیں. 50. اللہ کو پتہ ہے 5 دینی ہے, اللہ کو پتہ ہے انہیں 5 نہیں پڑھنی ہے, 50 کی تو پڑھنی ہے, ٹھیک ہے, لیکن اللہ 50 دے رہا ہے. اور میرے نبی کا مقام رضا ہے, تسلیم ہے. میرے نبی نے نہیں عرض کی یا اللہ یہ 50 کیسے پڑھیں گے, کہا ٹھیک ہے میرے رب میں راضی ہوں. واپسی ہو گئی. جب اللہ میں نے یہ کہیں پڑھا نہیں واضح کر دوں, لہٰذا میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے 100%, اور ٹھیک ہونے کا بھی امکان موجود ہے. کہ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ میرا نبی تو تسلیم و رضا پہ وہاں پہنچ گیا ہے کہ سوال ہی نہیں کیا کہ یا اللہ انہیں 50 کتوں پڑھنی ہے, تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو آگے کھڑا کر دیا. ہوگا میں اس لیے کہتا ہوں کہ میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں, میرا اپنا ذاتی ایک ذوق. آگے 6 آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام کھڑے تھے. یا رسول اللہ ملاقات کیسی رہی؟ کہ بڑی اعلیٰ. کیا ہوا؟ کہ 50 نمازیں. ان کا تو کہیں پڑھنی ہی نہیں, واپس جاؤ تھوڑیاں کراؤ. اب یہ 6 آسمان, یہ 7واں, یہ سدرۃ المنتہا, یہ فاصلے کوئی نہیں جانتا اللہ کے سوا بے شمار ہیں, لیکن یوں طے ہو رہے تھے, لیکن فاصلہ تو ہے. واپس گئے تو اللہ نے 5 گھٹا دیں, 45 نہیں گھٹائیں. اچھا بھائی میرے حبیب 5 کم کر دیتے ہیں. آنا جانا 9 دفعہ واپس بھیجا. 9, 5, 45. واپس جائیں یا رسول اللہ, واپس جائیں یا رسول اللہ, واپس جائیں یا رسول اللہ. اور ہر دفعہ 5, 5, 5, 5. پہلے 5 کیوں نہیں دی؟ اور واپس گئے تھے تو 45 کیوں کم نہیں کی؟ ہر دفعہ بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں, بلا رہے ہیں بھیج رہے ہیں. اچھا 5, 5, 5, 5. صرف آپ کو نماز کی اہمیت بتانے کے لیے کہ کتنا عظیم عمل ہے. جب 5 رہ گئیں اور موسیٰ علیہ السلام پھر کھلوتے, جی اب کیا ہوا؟ کہا جی 5 رہ گئی ہیں. کہا نہیں واپس جائیں, کوئی نہیں پڑھیں گے. کہا نہیں اب میں گیا تو یہ بھی اڑ جائیں گی, پھر میری امت کا کیا بنے گا, مجھے شرم آتی. کہ یا رسول اللہ ایک بات بتاؤں کیا؟ میری امت پہ 2 نمازیں فرض تھی. بنی اسرائیل 2 نمازیں تھیں, فجر کی 2 رکعت اور عصر کی 2 رکعت. با جماعت نہیں, انفرادی. رکوع کوئی نہیں, قیام سجدہ. تلاوت کوئی نہیں, تسبیح. قرآن میں آتا ہے ورکعی مع الراکعین, حضرت مریم کو وہ ورکعی سے مراد رکوع نہیں, جھکنا مراد ہے کہ جھکو اللہ پاک کے سامنے. رکوع ہمیں ملا, نماز میں تلاوت ہمیں ملی, اللہ اکبر ہمیں ملا. کسی امت کو اللہ اکبر نہیں ملا, کسی امت کو رکوع نہیں ملا, کسی امت کو تلاوت نہیں ملی. وہ اپنی کتاب کے حافظ نہیں ہوتے تھے, ہم اپنی کتاب کے حافظ ہوتے ہیں. ہمارا بچے سے لے کر بوڑھا, مرد سے لے کر عورت جو یاد کرنا چاہے. میرا شاگرد میرے یہاں مدرسہ میں, اس نے 29 دن میں قرآن یاد کیا. صبح سے پارہ یاد کرتا تھا اور رات کو تراویح میں سناتا تھا. وہ چھٹیاں ہو گئی, لڑکے چلے گئے, وہ امریکہ سے تھا تو وہ اس کا تو واپس جانے کا تھا نہیں, اور رمضان آ گیا, حافظ کا انتظام نہیں ہو سکا, تو انہوں نے کہا جی میں سناؤں گا. وہ فجر سے مغرب تک 1 پارہ یاد کرتا اور عشاء میں تراویح میں سنا دیتا تھا. 29 دن میں اس نے پورا قرآن سنا دیا. تو اللہ نے ہمارے لیے قرآن ایسا آسان. ابھی وہ امریکہ میں ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہا ہوں. پہلی امت ہے اپنی کتاب کی حافظ نہیں ہوتی تھی, یہ امت قرآن کی حافظ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں داخل ہوئے اور اللہ اکبر کر کے نماز کی نیت باندھی اور سورہ بقرہ شروع کی. عبد الرحمن تیمی پاس بیٹھے تھے, وہ کہنے لگے بھلا دیکھو رکوع کہاں کرتے ہیں. تو بقرہ سے جو چلے الف لام میم ذالک الکتاب, تو والناس پہ جا کے رکوع کیا. 1 رکعت میں سارا قرآن پڑھ دیا. یہ میرے رب نے ہمیں نماز کا حسن دیا ہے, نماز کی خوبصورتی دی ہے. ابو ریحانہ ایک سفر سے واپس آئے تو ان کی بیگم ان کے انتظار میں, اس زمانے میں نہ کوئی موبائل نہ ٹیلی فون, تو انتظار ہوتا تھا. جو جب رات کو بیٹھنے لگے تو کہنے لگے 2 نفل پڑھ لو پھر بیٹھیں گے. انہوں نے کہا پڑھ لو. اللہ اکبر. جو شروع ہوئے چلتے 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 فجر کی اذان پہ جا کے 2 نفل ختم ہوئے. تو کہنے لگے ابو ریحانہ اما لنا من کا نصیب, میرا کوئی حق نہیں تھا. کہنے لگے مجھے معاف کرنا, میں بالکل بھول گیا, مجھے یاد ہی نہیں رہا.
کہنے لگا اللہ کے بندے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ تم سفر سے واپس آئے ہو, انہوں نے کہا میں بھول گیا, سانو تو نمازاں تنگ کیتے رکھ دیں وچ نماز دے یاد آ رہی, اور ایک کمرے میں تمہیں یاد کیسے نہیں آئی؟ کہنے لگے جب میں نے قرآن شروع کیا تو جنت میرے سامنے ایسی آئی کہ مجھے بھول ہی گیا کہ میں کہاں کھڑا ہوا. ہماری یہ نماز چاہے نہ بنے, چاہے یکسوئی والی نہ بنے, لیکن ہمیں سجدے کا حکم ہے. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. وہ بت میری اپنی آستین میں بھی ہوں گے تو بھی مجھے سجدہ کرنا ہے. میرا دل ٹکے نہ ٹکے مجھے ماتھے کو زمین پہ ٹیکنا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے سامنے جھکنا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا 2 نمازیں نہیں پڑھ سکے, 5 کیسے پڑھیں گے؟ کہ بس جس کا نصیب ہے وہ پڑھے گا, میں واپس نہیں جاؤں گا, میں لے کے جاؤں گا. جب آپ چلے نیچے تو پیچھے سے اللہ کی آواز ہے, میرے محبوب ہماری تو پھر 50 ہی ہیں, آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا. آپ کی امت 5 پڑھے گی 50 لکھوں گا. تو ہمیں اللہ نے کتنے ہمارے لیے رحم و کرم کا دروازہ کھولا کہ ایک ہمیں نماز جیسی دولت دی, پھر اس کو باجماعت مسجد کے ساتھ جوڑا, مسجد کی دوڑ لگانے کو کہا. ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا, ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان گناہوں کی معافی کا اعلان کیا. فجر سے ظہر تک کے درمیان جو کچھ ہوا ظہر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا, عصر کے تک جو کچھ ہوا عصر پڑھی اللہ نے معاف فرما دیا, مغرب پڑھی معاف, عشاء با جماعت پڑھ کے سو جاؤ, فجر مسجد میں جا کے پڑھو, ساری رات تہجد لکھی جائے گی. ایک آدمی تہجد نہیں پڑھ سکتا, کمزور ہے, عشاء با جماعت پڑھ لے, فجر با جماعت پڑھ لے تو ساری رات تہجد میں لکھی جائے گی, ساری رات اس کی عبادت میں لکھی جائے گی. اللہ نے ہمیں عبادات میں نماز اعلیٰ درجے کی چیز دی ہے. نماز کے بعد روزہ ہے جو ایمان کو ذرا جھٹکا دیتا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک واقعہ سنا رہا ہوں, ان پر قیاس نہیں ہو سکتا. وہ روزہ رکھتے تھے رمضان کا پہلا روزہ اور 15 دن کے بعد جا کے افطار کرتے تھے, نہ کھانا نہ پینا. اور یہ طاقت انہیں کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے نبی نے خون نکلوایا کپنگ کے ذریعے سے اور ان کو دیا, عبداللہ جا کے باہر دبا کے آ جاؤ. وہ باہر جا کے انہوں نے پی لیا. اس پینے سے ان میں اتنی طاقت آ گئی تھی, جب وہ شہید ہوئے حجاج کے لشکر کے مقابلے میں تو 18 آدمی تھے ان کے ساتھ, اور حجاج کا لشکر 4000 کا تھا. صبح سے لے کر عصر تک 18 آدمیوں کے ساتھ 4000 کے لشکر کو روکے رکھا, ان کو اندر نہیں آنے تھے. پھر جب وہ بے بس ہو گئے تو پھر اوپر سے پتھر مارے تو پتھر ماتھے پہ لگا تو گرے اور شہید ہوئے. ویسے ان پر وہ قابو نہیں پا سکے. ان کے روزے کا انداز یہ تھا کہ آج سحری کھائی اور 15 دن کے بعد افطاری فرماتے تھے. تو چلو ہم سحری افطاری پر ہی آ جائیں, روزہ نہ چھوڑیں. ایک روزہ جہنم سے 3 خندق دور کر دیتا ہے. اور پھر تراویح کی نماز نہ چھوڑیں کہ تراویح کے ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی, ہر سجدے پر 1500 نیکی لکھی جاتی. اور آخری رات اللہ کا اعلان ہوتا ہے, رات کی تراویح دن کے روزے کے بدلے میں نے اپنے بندوں کو معاف فرما دیا. تو عبادات میں نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے. نماز پڑھنے والے بھی کافی ہیں, روزہ رکھنے والے بھی کافی ہیں, زکوٰۃ دینے والے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے نا تو کیا کرتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہ جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش بے وقت کرتا ہوں, پیسہ بخیلوں کو دیتا ہوں, حکومت نکموں کو دیتا ہوں. کہ اچھا یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا پیسہ میں سخیوں کو دیتا ہوں, حکومت اہل لوگوں کو دیتا ہوں, اور بارشیں اپنے وقت پر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کو بخیل سے نفرت ہے. آپ کو تو جیب خرچ ملتا ہے, لیکن اس میں بھی عادت ڈالو اوروں پہ خرچ کرنے کی, اوروں پر لگانا سیکھو, اللہ آپ کو واپس کرے گا. اللہ کو سخی سے پیار ہے, بخیل سے نفرت ہے. شیطان کو ایک راہب ملا پرانے پہلی امتوں کا, کہا یار ایک بات تو بتا دے, کہ تیرے یار کون ہیں؟ کہنے لگا 3. غور سے سننا بھائی. کہا میرے یار 3 ہیں, ایک جو بڑا غصے والا ہو, ایک جو شراب پیتا ہو, نشہ کوئی بھی نشہ, اور ایک جو بخیل ہو. بخیل ہو میرا یار ہے, غصے والا ہو میرا یار ہے, نشے والا ہو میرا یار ہے. اور اگلی سننا, اگر یہ تینوں باتیں کسی میں اکٹھی ہو جائیں, وہ تو پیر سائیں تو میں مرید سائیں. پھر وہ میرا پیر بن جاتا, میں اس کو مرید بن جاتا ہوں. ایسا بڑا شیطان بنتا ہے
کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ تو میرے عزیزو، سخاوت سیکھو، سخاوت۔ عام فطرت بخل ہے۔ کوئی پیدائشی سخی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ حاتم تائی سے کسی نے پوچھا اپنے سے بڑا سخی دیکھا ہے؟ کہنے لگا ہاں، ہر بدو مجھ سے بڑا سخی۔ ایک سفر میں تھا تو ایک نوجوان بچہ اس کے ہاں میری رات گزری، تو اس نے بکرے کا گوشت سامنے رکھا، تو عرب یہ سری کو پورا کھاتے ہیں بھون کر، تو اس میں نے مغز نکال کے کھایا تو میرے منہ سے نکلا مغز بڑا مزیدار ہے۔ تو ہم تو کھانے میں لگے تھے، انہیں تھوڑی دیر میں 5 اور سریاں پکا کے ہمارے سامنے رکھ دیں، وہ بھونتے ہیں جلدی جلدی۔ جب صبح ہوئی تو میں نے دیکھا 5 بکریاں ذبح ہوئی پڑی تھیں، صرف ان کے سر اترے ہوئے تھے، چھٹی وہ کھا چکے تھے۔ تو میں نے اسے کہا کہ یہ کیا کیا ہے؟ کہا جی آپ نے رات کہا تھا کہ مغز بڑا اچھا پکا ہوا ہے، تو میں مہمان کو خوش کرنا تو ہماری ایک ثقافت ہے، تو میں نے صرف بکرے کو سریاں کاٹ کاٹ کے آپ کو کھلا دی۔ کہا تیرے پاس کتنی بکریاں ہیں؟ کہا جی بھائی یہی 5۔ کہا تو اب تو؟ کہا جی اب ہمارا اللہ وارث ہے، مہمان تو خوش ہو۔ تو حاتم سے اس نے پوچھا پھر تم نے اسے کیا دیا؟ کہا میں نے اسے 500 بکریاں دی اور 100 اونٹ دیے۔ تو اس نے کہا پھر تو بڑا سخی؟ کہا نہیں میں بڑا سخی نہیں، میں نے تو اپنے مال میں سے تھوڑا سا دیا، اس نے سارا مال میرے اوپر لگا دیا تھا۔ مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے، مسلمان اور بخل کٹھے نہیں ہوتے۔ سعد بن عبادہ، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے۔ آپ نے کہا لے آؤ۔ اگلے دیکھو دیگوں میں مغز آ رہا، آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ کہا جی آپ کو کھلانا تھا، میں نے 100 اونٹ ذبح کیے ہیں، صرف ان کا مغز پکا کے آپ کو کھلانے لے کر آیا ہوں۔ یہ مسلمان کی سخاوت ہے۔ میرے نبی آخری نبی، اب کے بعد نبی کوئی نہیں، تو اب لوگوں کو اللہ کا پیغام کون سنائے گا؟ دنیا میں 7 ارب انسان ہیں، 1.25 ارب مسلمان ہیں، 6.25 ارب کے قریب لوگ غیر مسلم ہیں۔ ان تک اللہ کی بات کون پہنچائے گا؟ ان تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچے گا؟ اور لوگ پیاسے ہیں، طلبگار ہیں۔ میں وہاں تھا انگلینڈ، ایک سکھ نوجوان آیا، وہ کہنے لگا جی میں نے شراب پی ہوئی تھی، فلم دیکھ رہا تھا نیٹ پر، تو جب فلم ختم ہوئی تو تمہاری فوٹو آ گئی، تو مجھے خیال ہے یہ کوئی دہشت گرد ہے، مجھے اس کی تقریر سننی چاہیے، تو میں نے بٹن دبا دیا۔ تو آگے تمہاری تقریر شروع ہوئی تو میں سن کے میں رونے لگا، میں نے ایک اور سنی، ایک اور سنی، ایک اور سنی، 4 بیان کٹھے سنے، 8 گھنٹے سنتا رہا۔ تو میرے دل میں ایسی بات ٹھکی، میں نے کہا میں نے کلمہ پڑھنا ہے اور اسی آدمی کے ہاتھ پڑھنا ہے۔ پھر اللہ نے میرے ہاتھ اس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی، اس نے اپنا نام عمر رکھا، اب بھی وہیں ہوتا ہے۔ تو دنیا ایسی پیاسی ہے، صرف پیغام سنانے والے سو گئے، پیغام سنانے والے فرقہ واریت میں بٹ گئے، نفرتوں کا شکار ہو گئے، اسلام کے نام پر قتل و غارت، اسلام کے نام پر نفرت، اسلام کے نام پر کفر کے فتوے۔ اتنا تو یہاں نمک سستا نہیں جتنا کفر کا فتویٰ سستا ہے، جتھے مرضی ٹھوک دو، جتھے مرضی پھانا ٹھوک دو۔ بھائی اس امت کو تو ہم نے تو غیروں کو اپنا بنانا ہے، غیروں کو اسلام میں لانا ہے، ایک دوسرے کے لیے برداشت کے دروازے کھولنے ہیں۔ سارا معاشرہ صبر سے بنتا ہے، معاشرے میں جو حسن پیدا ہوتا ہے وہ اخلاق سے پیدا ہوتا ہے۔ نماز روزہ ہمیں ڈھانچہ بناتے ہیں، ایمان ہماری بیس بناتا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ ڈھانچہ بناتے ہیں، اور اچھے اخلاق اور صبر وہ اس کو خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں۔ جس معاشرے میں صبر نہ ہو، اخلاق نہ ہو، وہ معاشرہ درہم برہم ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ انارکی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے نبی والے اخلاق کے ساتھ اپنے آپ کو اسی عمر میں مزین کرو، یہ عمر ہے آپ کے اخلاق سیکھنے کی۔ اپنی زبان پہ قابو رکھو، برداشت کرنا سیکھو، سہنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، جھک جانا سیکھو۔ اپنی زندگی کو اگر اوپر لے جانا چاہتے ہو تو نیچے ہونا سیکھ لو، جھکنا سیکھ لو۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، یہاں عبد کا اللہ نے جب بلندیوں کا ذکر کیا تو عبد کا لفظ استعمال کیا کہ پاک وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر اوپر چڑھا۔ اگر اونچائی کا سفر طے کرنا ہے تو جھکنا سیکھو، زبان کے بول کو میٹھا کرنا سیکھو، ماں کے سامنے، باپ کے سامنے، ٹیچر کے سامنے، بھائی کے سامنے، بہن کے سامنے، بیوی کے سامنے، بیوی خاوند کے سامنے اپنی زبان کا بول میٹھا کرے، اپنے دل کا دروازہ کھلا رکھے، معاف کرنے کی طاقت اتنی پیدا کرو۔ میرے نبی سوئے ہوئے ہیں، ایک کافر نے آ کے تلوار آپ کی اتاری،
اور یہاں ماری. آپ اٹھ کے بیٹھ گئے, تلوار اس نے یوں سیدھی کی. کون بچائے گا؟ پورے قتل کا ارادہ. آپ نے کہا اللہ, تو اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ نے اٹھا لی, آپ نے یوں سیدھی کی. اب تمہیں کون بچائے گا؟ کہنا میں تو ہی بچائیں گا. میں تو ہی بچائے گا. تو آپ نے کہا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں پڑھتا. اللہ اکبر. کہنے لگا نہیں پڑھتا. آپ نے کہا جاؤ معاف کی, جاؤ معاف کی. اتنی طاقت معاف کرنے کی. 18 برس جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے مکے والے, اس میں ابو سفیان سر فہرست. اور آپ مکے میں داخل ہو کر اعلان کر رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. حالانکہ 18 برس کی تاریخ بتلاتی ہے کہ ابو سفیان کو سولی پہ لٹکایا جاتا, سب سے پہلے اس کے سینے میں تلوار پار ہوتے ہو. آپ کہہ رہے ہیں جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. اللہ 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 اللهم لك الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. اے زمین آسمان کے شہنشاہ, اے وحدہ لا شریک اللہ, اے مہربان اللہ, ہم سب کے پیارے محبوب اللہ. اللہ ہمارے دیس کا دستور ہے کوئی ناراض ہو جائے تو اسے منانے کے لیے کچھ لوگ اس کے دروازے پر پنچایت بن کر جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اس کی منت کرتے ہیں, تو بڑے سے بڑا غصے والا بھی اپنا غصہ پھینک کر معاف کر دیتا ہے. صبح صفائی ہو جاتی ہے. اے ہمارے رب, تو ہم سے روٹھا ہوا ہے, ہمیں پتہ ہے یہ ہوائیں, یہ بادل, یہ موسم, ان کے تیور بدلے ہوئے ہیں, دھرتی کے تیور بدلے ہوئے ہیں, حالات کی گردش کے تیور بدلے ہوئے ہیں. یہ سب بتلا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے. یا اللہ, ہم تیری بارگاہ میں اتنی بڑی پنچایت لے کر آئے ہیں, اس میں یا اللہ میرے جیسے اور ان بھائیوں جیسے گناہگار ہیں, لیکن اسی محفل میں یا اللہ تیرے دین کو پڑھانے والے جن کے پڑھاتے پڑھاتے عمریں گزر گئیں, گھٹنے جواب دے گئے, صحتیں جواب دے گئیں, اور یہ ہمارے نوجوان بچے جن کے کھیل کود کی عمر تھی, یہ یا اللہ اپنی بھرپور جوانی تیرے نبی کے علم کے لیے ایک چار دیواری میں روٹی سوٹی کھا 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 کھا. یا اللہ یہ تیرے علم کے لیے پڑھے پڑھے پڑھے. یا اللہ یہ انہوں نے زندگی کا بھرپور حصہ یہاں گزارا, یہ ہمارا سرمایہ ہے, یہ ہم لے کر آئے ہیں. میرے مولا ہماری بس اتنی بساط ہے, یہی ہماری اوقات ہے. ہم قلیل البضاع ہیں. وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا تھا جینا ببضاعۃ مزجاۃ فأوفر الکیل وتصدق ان اللہ یجزی المتصدق. یہ میرے رب, یہ ہم قلیل سی بضاعت لے کر تیری بارگاہ میں حاضر ہوئے. قربان جائیں سخیوں کو پسند کرنے والا, عفو معاف کرنے والا, درگزر کرنے والا. یا اللہ یہ تھوڑی سی بضاعت لے کر یہ حقیر فقیر ہم تیرے در پر آئے ہیں. یا اللہ تو بھی عرشوں کے در کھول دے, آسمان کے در کھول دے, اور اپنی بخشش کو اتار دے, اپنی رحمت کو اتار دے. یا اللہ ماں بچے کو پیار سے دیکھتی ہے نا تو بچے کی تھکاوٹ دور ہو جائے. یا اللہ یہ تیرے حبیب کی امت تھکی پڑی ہے, انہیں اپنوں نے بھی مارا, انہیں غیروں نے بھی مارا. ہمارے گلے ہمارے اپنوں کے ہاتھوں سے کٹ رہے ہیں, ہمارے معصوم بچوں کے لاشیں ہمارے اپنوں کے ہاتھوں مرغ بسمل کی طرح تڑپ رہے ہیں. اے میرے رب ہمیں غیر نے بھی مارا, ہمیں اپنوں نے بھی مارا. ہمیں ایک دفعہ دیکھ تو سے یا اللہ, ساز خاموش ہیں, فریاد سے معمور ہیں ہم. اے میرے مالک ہمیں ایک نظر پیار سے دیکھ, ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے, ہمیں اپنی رحمت کی چادر میں چھپا. بچہ سہما ہوا باہر گلی میں مار کھاتا ہوا بھاگا بھاگا آتا ہے, اماں مجھے چھپا دو, اماں مجھے چھپا دو. اے میرے رب ہم اس 300 سال سے مارے کھا 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 آج تیری بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں. یا اللہ ان نوجوان شبان نشو فی عبادت اللہ, اور یہ شیاب جو اپنی جوانیاں
بڑھاپے میں تبدیل کر کے بیماریوں کا شکار ہو کر تیرے علم سے چمٹے 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 قبروں کے قریب پہنچے. ان سب کے یا اللہ طفیل اور یہ جتنا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں ان سب کے ہاتھ اٹھانے کے اور ان آنسوؤں کے طفیل جو چپکے چپکے بہ رہے ہیں جنہیں صرف تو دیکھ رہے اس اندھیری رات میں. اس مجمع میں رونے والوں کے آنسو کون گن رہا ہے تیرے سوا؟ کون دیکھ رہا ہے تیرے سوا؟ اے مالک، جیسے دکاندار بہت سارے تھان گاہک کے سامنے پھینک کر کہتا ہے کوئی تو پسند فرما لے. یا اللہ ان بہتے ہوئے آنسوؤں میں سے کوئی آنسو پسند فرما لے اور پوری امت کی تقدیر کے بدلنے کا فیصلہ کر. تھک گیا میرے ماں، تھک گیا میرے ماں. جیسے بچہ روتے روتے کہتا نا ماں سے اماں میں تو اب تھک گیا ہوں، اب تو میری بات مان جاؤ، میں تو روتے روتے بھی تھک گیا ہوں. یا اللہ یہ امت تھک گئی، مار کھاتے کھاتے پٹتے پٹتے اپنوں سے غیروں سے. تو نے ہر دور کے فرعون تو نے تو پکڑا ہے نا، تو یہ ہمارے فرعون کب پکڑے گا؟ تو یا اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. تو نے شدادوں کو پکڑا، قارونوں کو پکڑا، فرعونوں کو پکڑا. ہمارے زمانے کے کیسر و کسرا، ہمارے زمانے کے فرعون، شداد، حامان، قارون، نمرود، یہ بڑے طاقتور ہیں. وہ تو بیچارے بڑے کمزور تھے، یہ بڑے طاقتور ہیں. یہ کہتے ہیں ہم نے ہواؤں پہ قبضہ کر لیا ہے، ستاروں پہ کمندے ڈال دیے ہیں، سمندروں کو مسخر کر لیا ہے. بلاؤ اپنے رب کو کدھر ہے؟ ہم بلانے آئے ہیں. یا اللہ آجا، یا اللہ آجا میرے مالک، تو آجا، آجا میرے اللہ، آجا تو آجا نا. بلم رسید جہنم تو بیا کے زندہ مانم، آئے آئے تو بیا کے زندہ مانم، تو بیا کے زندہ مانم، تو بیا کے زندہ مانم، بس اللہ کے بندہ یہ میرے آجا، تو آجا نا یار. قید میں آ رہا ہوں، قید میں آ رہا ہوں، ہم سے راضی ہو جا. ہم نے نیک بننے کی کوشش تو کی تھی، بن نہیں سکے یار. تجھے چاہا، تیری چاہت کو پورا نہ کر سکے، تیرے حبیب کو چاہا، ان کی چاہتوں کو پورا نہ کر سکے. اے اللہ ہم گناہگار ضرور ہیں، اپنے گناہوں پہ ندامت ہے. یا اللہ اپنے گناہوں پہ ہم ڈھیٹ نہیں ہیں، گناہ کر کے خوش نہیں ہوتے ہیں، دکھ ہوتا ہے، تیرا کھاتے ہیں، تیرے حکم توڑتے ہیں. اب تو اس سے معافی مانگتے ہیں. یا اللہ یہ جتنا مجمع ہاتھ اٹھائے ہوئے ہے اس میں یا اللہ تیرے بڑے پیارے لوگ بیٹھے ہوئے، تیرے بڑے پیارے لوگ بیٹھے پورے دیس میں کر، پوری امت میں، پوری انسانیت میں کر ہدایت کی ہوا چلا دے، محبت کی ہوا چلا دے، نفرت کی آگ بجھا دے، فرقہ واریت کی آگ کو بجھا دے، پاک دامنی کی فضا قائم کر دے، ماؤں کی ٹھنڈک بنا دے اولاد کو، میاں بیوی کی محبتیں پروان چڑھا دے، استاد شاگرد میں محبت پروان چڑھا دے. یہ جو بچے فارغ ہو رہے ہیں انہیں علم کا مینار بنا دے، ہدایت کا مینار بنا دے. جتنے بچے یہاں سے پڑھ کے نکلے جو پڑھ رہے ہیں سب کو ہادی و مہدی بنا دے، اور ہمارے استاد جی کے لیے زاد آخرت بنا دے، سرمایہ آخرت بنا دے. انہیں ان کی نسلوں کو اس کے لیے قبول فرما لے، ہماری نسلوں کو قبول فرما لے. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ماں نے ہمیں تیرا نام سکھایا تھا، ہمیں کلمہ یاد کرایا تھا. اے مالک تیری امانت ہے تو ابھی واپس لے، لیکن جب ہم آ رہے ہیں تیرے پاس تو یہ کلمہ کہتے ہوئے تیرے پاس کوئی ایسا گناہ نہ کر بیٹھے، محرومی نہ ہو جائے. یا اللہ اسی ایمان پہ واپسی ہو، اسی ایمان پہ قبر میں جائیں جب قیامت کے دن تو کہے وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم واجعل میرے رب تجھے تو پتہ ہے ہم مجرم ہیں، لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں، سارا پتہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ ہمیں مجرموں میں کھڑا نہ کر، معاف کر دینا. تیری جنت بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے، بہت بڑی ہے. کسی کونے میں جگہ دے دینا اور ہمیں آگ میں دھکا نہ دینا. لوگ ہمیں علماء سمجھتے ہیں، ہم تو یا اللہ جہالت کی اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں. لیکن جب تو ابو حنیفہ کو پکارے، جب تو احمد بن حنبل کو پکارے، جب تو شافعی مالک کو پکارے،
معاذ بن جبل کو چلا دے علماء کا، اور انہیں تو اپنے عرش کے سائے تلے بلائے، تو ہمیں بھی بلا لینا یا اللہ، ہم ان کی جوتیاں اٹھانے والے بن جائیں گے۔ یہ نسبت تو نہیں دیا میرے بھائی، تو نہیں دیا نسبت۔ اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس سارے مجمع کو قبول کر لے، اس ادارے کو قبول کر لے، اسے رہتی دنیا تک آباد فرما دے، اس سے ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اس میں خرچ کرنے والوں کو، اس میں مدد کرنے والوں کو، یہاں کے روٹی پکانے والے، جھاڑو دینے والے، صفائی کرنے والے، کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ یہ جتنا مجمع آیا ہے، ممبر پہ بیٹھا ہے، میرے سامنے بیٹھا ہے، میرے دائیں ہے، میرے بائیں ہے، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یا اللہ، سب کے لیے، سب کے لیے، سب کے لیے تو اپنی رضا کا اعلان فرما دے، رضا کا اعلان فرما دے، رضا کا اعلان فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم۔